قرآن کہہ رہے علم کیا جانے کے بعد، یعنی وہ آیت جو آئی تھی وہ قرآن تھا، نہ سمجھے، یہ دلیل دی رسول نے نہ سمجھے، قرآن آیا نہ سمجھے۔ اب رسول اللہ فزیکلی موجود ہیں، جب رسول کی زندگی میں قرآن کافی نہ ہوا۔ توجہ سامعین محترم، جب قرآن ہو جائے ناکافی اس بات حق کے لیے، جب قرآن ہو جائے ناکافی تو جو چیز کافی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اہل بیت۔ علم کے جانے کے بعد اگر یہ ہر دھرمی پہ اتر آئیں تو حبیب اہل بیت کو لے کر آؤ۔ جب زندگی میں قرآن کافی نہ ہوا تو مرنے کے بعد کیسے کافی ہو جاتا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ۔ فزیکلی رسول موجود ہیں، قرآن ناکافی ہے۔ ٹھیک ہے، علم کیا جانے، یعنی قرآن کے جانے کے بعد اگر یہ ہر دھرمی پہ اتر آئیں تو حبیب ان سے کہو کہ ہم اپنے، اچھا ذرا غور کریں، جمع کا صیغہ ہے، بے شک ہم ہے، ندعو ابناءنا، ابنانا ہمارے، بے شک ابنانا و ابناءکم، جی، ایسا ہے نا؟ جمع، اچھا گئے تو دو بیٹے تھے، جمع جمع، ابنانا تسنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، کہ ابنانا جمع کا کیوں ہوا؟ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تسنیہ۔ یہ گرامر کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے عربی جمع گرامر جمع، کی، بالکل، کہ سب سے فصیح و بلیغ زبان کم از کم، عربی ہے، اس میں دو کے لیے جمع نہیں آتا۔ جی آپ انگلش میں دو کے لیے دے لگاتے ہیں نا، جی جی، ہے نا، جمع لیتے نہیں، دو کے لیے تسنیہ ہے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ واہ واہ، کیسے کم، جب جانا دو نے تھا، واہ، اس آیت پہ غور کرنا، دعا دو گے اس مواقع کو، ماشاءاللہ، جب جانا دو نے تھا، دو نے تھا جمع کا تو صیغہ، یہ بنانا ہوتا نا، واہ ہم واہ، دو بیٹے لاتے ہیں، جی، تو ہم نے بیٹے نہیں، جمع کا صیغہ اللہ نے رکھا، کیوں رکھا؟ ہم اوپن میرٹ لکھ رہے ہیں، جمع کا صیغہ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اگر کوئی دو کے علاوہ تیسرا سچا بیٹا ہے تو آئے۔ جی، اگر ہم دو بیٹوں کو بلاتے تو کل کو کوئی تیسرا بن کر آ جاتا، بلایا ہی دو کو تھا۔ کیا بات ہے، بسم اللہ، تو جو سامعین ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، یہ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے، انڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ واہ، بیٹے نہیں گئے تھے، نواز سے گئے تھے۔ نوشت ہے، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، زندہ باد۔ نعرہ حیدری، واہ واہ، کیا بات ہے، جو سامعین محترم نئے ہوتی سے، گئے کیا کون بات تھے؟ واہ، نواز سے۔ اچھا انڈائریکٹ ریلیشن جا رہا ہے، جی، لفظ ڈائریکٹ کیا ہے، ڈائریکٹ، واہ واہ، کیا بات ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی اچھا اگلے صیغے میں دیکھو، ڈائریکٹ بیٹی جا رہی ہے، جی جی فاطمہ بزت و منی جی، کی مصداق، ہاں ہاں، جہاں بیٹی ڈائریکٹ ریلیشن جا رہا ہے واہ وہاں پہ عورتوں کو لاؤ، واہ، کیا بات، وہ بھی دو، آیت کی لفظوں کو نہیں جی سمجھا۔ جی، وہ دو سے زیادہ عورتیں لو، کیا بات، نہیں، بیٹی ہونا چاہیے تھا، جی جی، ہاں، بالکل بالکل، یہ عبرتاً واحدہ ہونا چاہیے تھا۔ جی، میں جی۔ تو- میں تو عربی کا لا علم آدمی ہوں، ہاں ہاں ہاں، کیا بات، لیکن تشریح چاہتا ہوں، جی، جی۔ علماء کے سامنے بیٹھا بیٹیاں اور لاؤ نا صاحب، کیا بات، بیٹی اور لاؤ، اور بھی میں لے، علماء اور طلباء کی خاک کے پاہ ہوں۔ ہاں یہ بتائیں مجھے، جی، بھائی دیکھو جہاں ڈائریکٹ نواسا واہ، وہاں ڈائریکٹ الفاظ ہے، بیٹوں کو لاؤ، بیٹو، بے شک، اور جہاں جا رہی ہے ڈائریکٹ بیٹی، ہائے، اور بیٹی بھی عام نہیں، جی جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نبوت اور رسالت و ختم نبوت کا جو سہارا، جی وہاں کہتا ہے کہ بیٹیوں کو لاتے ہیں، بیٹیوں یا کو، بیٹی لاتے ہیں یا ایک بیٹی لاتے ہیں، جی یہ عورتوں کا صیغہ کیوں آیا؟ جی ہاں جی، نثار، واہ، میرے بھائی عورت کے چار کردار ہوتے ہیں، جی، ماں ماں، یا بہن ہوتی ہے، بہن، واہ واہ، یا بیٹی ہوتی ہے، جی، یا ماں ہوتی ہے، بے شک، یا بیوی ہوتی واہ، ہے، چاروں، ٹھیک ہے نا؟ اگر خدا کہتا نا ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہاں ہاں تم ہاں، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، بے تو شک، کل کوئی بھی بیوی کہہ سکتی تھی سچی تو میں تھی، لیکن نہ آیا نہیں، جیا جیا، واہ واہ، کوئی بھی بیوی کہہ سکتی تھی سچی تو میں تھی، لیکن بلایا ہی بیٹی کو تھا۔ اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، عورتوں میں کوئی بیوی ہے تو آ جائے، کوئی بہن ہے تو آ جائے، کوئی ماں ہے تو آ جائے، نعرہ اس لیے حیدری، کوئی لفظ نشانہ عورتوں کو لاتے ہیں، اگر کوئی بہن سچی ہے تو آئے، کوئی بیوی سچی ہے تو آئے، کوئی ماں سچی ہے تو آئے، واہ، جیا جیا،
کوئی بہن سچی ہے تو آئے، کیوں نہ آئی؟ اور میرے بھائی لعنت عیسائیوں پہ نہیں، جھوٹوں پہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، آیت پہ غور کرو، واہ جی واہ، وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ، جی ہاں، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، واہ واہ، اللہ نے اوپن میرٹ رکھ رکھا، آ جاؤ، میرٹ یہ کہ سچی ہو۔ آئے آئے آئے، بے شک، ہاں آپ جا کے مطالعہ کر لیجئے گا، جی جی، کتنے افراد تھے وہ سوچ رہے تھے، ہاں بھئی ہاں میں نے تو وہاں جھوٹ بولا تھا، واہ واہ، میں وہاں جھوٹ بولا تھا، ہونی ہے لعنت، لعنت نسلیں تباہ ہو جائیں گی، دور ہو جاؤ۔ جھوٹوں پہ، اب جملہ کہہ دوں، یہاں ابو ذر جیسا سچا نہیں آ رہا، دنیا کا بنایا ہوا صدیق کیسے آ جاتا، جب رسول کا بنا ہوا صدیق نہیں آتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جب رسول کا بنایا ہوا صادق نہیں آ رہا، نہیں آ رہا جی، دنیا کا بنایا ہوا صدیق کیسے آ جاتا؟ بسم اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہاں نفس لے آؤ، واہ واہ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جی جانوں کو جی لاتے ہاں جی ہاں، اس کو بھی کھول دو، کیا بات ہے، ہیں۔ کس کو لانا ہے؟ نفس جانو، اچھا ایک جان جا رہی ہے جمع کسی کا، واہ جی ہاں، میرے بھائی بستر پیغمبر پہ نفس رسول بن کر کو سویا ہوتا، جی ہاں، نعرہ حیدری، واہ واہ، تھوڑا سا نفس رسول کا میرٹ دے دوں؟ جی ہاں جناب، بہت خوب، دو جی دو، ہاں، دو، بسم اللہ بسم اللہ، 6 محرم کو 2-3 باتیں کی ہیں میں نے نفس رسول کے حوالے سے، واہ واہ، اور دو، لیکن میرٹ دے دو میرے بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں بزرگوں کی دعا چاہیے، جوانوں سے بات کر رہا ہوں آج۔ ہاں ماشاءاللہ، رسول اللہ نے نصاب دیا سید مجالسکم بذکر زندہ باد زندہ باد، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں واہ کرتے؟ واہ، سبحان اللہ، مخاطب اول رسول کی ذات ہے، جی جی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول نے اپنی مجلس کو زینت نہ دی ہو، تمہیں حکم دے دیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، بسم اللہ، یہ بتاؤ بستر پہ لیٹنا اختیار میں آپ کے سونا؟ ہائے ہائے، لیٹ تو سکتے سو نہیں سکتے سر، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، نیند اختیار میں ہے آپ کے؟ نہیں 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 کیا کرنا ہے، بستر پہ لیٹنا تو ہوتا ہے، لیٹنا اختیار۔ اچھا ہاں، نیند کس کے اختیار میں ہوتی، کب ہوتی ہے نیند کب آتی ہے، کس کیفیت میں آتی ہے؟ جب خوف نہ کوئی ہو، ڈر نہ ہو، کچھ نہ جب ہو، نفس ہو مطمئن۔ ہائے زندہ باد، نعرہ حیدری، میرا ساتھ دینا، انفسنا و انفسکم، جی ہاں جی ہاں، میرے بھائی بستر پہ لیٹنا اختیار میں، کیا سونا نہیں۔ سونا نہیں ہو سکتا، بے اچھا شک، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ معیار فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی بندگی کرو، اتنی اطاعت کرو، اتنی اطاعت کرو، اتنی فرما برداری کرو، واہ واہ، ہاں کہ تم منزل یقین پہ پہنچ جاؤ۔ جی، جوانوں میری بات سننا، کیسے پتا چلے کہ میری روح بیمار ہے؟ ہائے ہائے، اصل میں بیمار ہوتا ہوں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جی، اس جی، طرح روح میری بیمار ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی، روح کی بیماری کا نام ہے شک، واہ، روح کی صحت کا نام ہے یقین۔ جی ہاں، واہ واہ، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شک آیا تو کام خراب، ہاں جی، اصل میری لائف میں بار بار ابہام، فضولیات، ایسے ہی، وسوسے، ایسے ہی، شک و شبہات، سمجھو روح زخمی ہے، بے شک، روح کا علاج کرو، روحانی غذا پہ جاؤ۔ جی اگر اطمینان سے زندگی گزر رہی ہے سمجھو روح ڈسٹرب نہیں ہے۔ جی، یہ بات کو سمجھنا، نفس کا مطمئن ہونا کمال ہے، رسول کے ساتھ ہونا کمال نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سمجھنا بات سمجھنا، پھر داد دینا میرے بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ، نفس کا مطمئن ہونا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی اتنی بندگی کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم منزل یقین پہ پہنچ کیا جاؤ، بات، نفس مطمئن ہو جائے۔ اب دلیل دوں کتنا مطمئن تھا؟ ہائے، خدا نے خاص طور مجھے کوئی یہاں دھمکی دے دے، اگر آپ یہ مرسی یا بہاڑی کے ضلع بہاڑی کے حدود میں نظر آ گئے نا، ہم شوٹ کر دیں گے۔ میں وائٹ ہاؤس میں جا کے جو بائیڈن کے ساتھ بھی لیٹ جاؤں نا،
ڈر رہے نہیں ہیں آئے گی مجھے، نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی پتہ نہیں میرے ڈنگروں کے ساتھ کیا کریں واہ گے، واہ میری دکان کے ساتھ کیا کریں گے، میرے اسکول کے ساتھ کیا کریں گے، ماشاءاللہ۔ میرے مدرسے کے ساتھ کیا کریں گے، میں پاس سے پلٹتا رہوں گا۔ ایسے اچھا ہی یہ بیت ختیجہ ہے، ہائے 300 بڑے بڑے سورما تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہیں، جی موت کا بستر ہے، واہ یہ موت کا بستر ہے، جی ہاں ماشاءاللہ تلواریں بے نیام ہیں، صبح ہوگی سر کٹے گا بس۔ بس کیا بات ایسے ہی ہے نا؟ واہ واہ اور آسان کر دیتا ہوں بات جوانوں، وہ سنا جملہ آپ نے، گھوڑے بیچ کے سنا، واہ واہ جی ہاں مکمل ہو جانا واہ نہیں واہ سمجھا آپ میری بات، کیا مطلب ایسا گھوڑے بیچ کے سنا تھا؟ گھوڑے بک گئے ٹینشن نہیں کوئی ہر فکر سے اب سوتے رہو خراٹے مارو۔ واہ واہ ہر فکر جو سے گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو ہو مطمئن، جو جان بیچ کے سو رہا ہو جی ہاں نعرہ حیدری جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو ہے مطمئن، جو جان بیچ کے سو رہا ہو ہاں وہ تو وہ مسترد کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ خدا کی قسم جب امیر المومنین جاگے ہیں نا، سرکار نے ایک ہی جملہ کہا، جی ہاں خدا کی قسم طول تاریخ میں علی کو اس سے مزیدار نہیں نصیب ہے۔ جی ہاں واہ واہ اچھا یہ موت کا بستر ہے مگر یہ سو رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ دنیا میں بڑے بڑے بھیس بدلے گئے، داعشی بھاگے، ہائے ہائے۔ لال مسجد والے بھاگے، عورتیں بن بن کے نکلے، نو ٹینشن۔ جی ہاں کیوں فقہ ہے جان کا بچانا واجب نہیں ہو جاتا ہے تو کچھ بھی کر لو، لیکن یہ بات تو طے ہے نا بھیس بدلے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ ہائے کہ شب ہجرت چشم فلک نے پہلا بھیس دیکھا تھا جان بیچ دی تھی واہ واہ کہ جو امامت نے نبوت کا بدلہ جان لٹانے، اس لیے بستر پیغمبر پہ علی بن کے سونا آسان تھا، محمد بن کے سونا بڑا مشکل تھا۔ سبحان اللہ نفس رسول بن کے سونا ہے نا، واہ 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 بے شک نفس رسول نفس رسول بن کے سونا تھا، یہ میرٹ بڑا ہائی تھا۔ ہائے ہائے بے اچھا شک ہجری کیلنڈر کا آغاز شب ہجرت سے ہے، جی آج سے 1447 سال پہلے جی جی رسول اللہ کی ایج 53 ایئر اولڈ ہے، جی امیر المومنین کی 23 سال ہے۔ پہلا امپریشن کوئی فتح نہیں ہوئی اسلام کی، کوئی مارکہ نہیں سر کیا، ساری فتح ہیں ہجرت کے بعد۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، ویری گڈ پہلا امپریشن ہی کھوٹا ہوتا۔ کام خراب تھا کیا بات واہ واہ اسلام کہا جاتا اچھا سمجھو میری بات کو، آسان کرتا ہوں بات۔ نفس رسول کا میرٹ کیا ہے؟ ہائے قرآن کہہ رہا ہے رسول کو نفس مطمئنہ، جی تو رسول کا نفس کوئی مضطرب نفس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا ہے نا؟ نہیں ہو تم بے شک چیک دو نفس کا، ہاں ہاں لیکن معذرت کے ساتھ کلے میں ناصلہ قدر پورے ہم سمجھنا میری بات صاحب، خود نتھی کرے جاؤ نو ٹینشن، ہاں ہاں لیکن جو قرآن کا معیار ہے وہ کچھ اور وہ ہے۔ بات اس نے اس رات کی دونوں باتوں کو نا، ایک رات کی دونوں باتیں قرآن میں رکھی، جی بس چھوڑ رہا ہوں ممبر، نفس رسول سمجھا کر مباہلہ کی ایک بات کر کے چھوڑ رہا ہوں ممبر، میرا ساتھ دیجیے گا سامنے محترم۔ اچھا یہ بیت ختیجہ، یہاں سے کوسوں دور غار ثور، واہ وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہاں پر موجود ہیں سرکار دو عالم۔ سور اچھا سارے خود سور جو ہے نا وہاں پر ساتھ صحابی بھی موجود ہیں، معتبر علی الراس، جی نو ٹینشن، توجہ معتبر ہے رسول کے ساتھ ہے نا۔ جی جی اچھا یہ موت کا بستر سونے والا مطمئن، جی اچھا وہاں پہ کیا کیفیت ہے؟ واہ واہ نفس رسول کون ہوگا سمجھنا، جو نفس مطمئن ہوگا، جی جی ایسا ہے نا؟ میں نے پہلے جملہ کہا تھا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی اتنی کرو کہ نفس مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ نفس مطمئن ہونا معیار ہے، پاس ہونا معیار نہیں، جی، جی۔ کیوں نہیں معیار بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ اچھا یہاں پہ پروردگار نے نا دونوں سیکیورٹیز دی ہیں۔ واہ واہ اچھا محمد کون ہے؟ کل رحمت، سراپہ رحمت، جی۔ منبع رحمت، مرکز رحمت، جی۔ عین رحمت، جی۔ مرقع رحمت، عین رحمت، سراپہ رحمت۔ نہیں سمجھے آپ بات میری؟ ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ ہر نماز میں پیش کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین امام صادق فرما رہے ہیں
رب کی ربوبیت اس ایک عالم پہ نہیں ہے، ایسے 18,000 عوالم اور ہیں، ایسے ہی ہے جہاں جہاں رب کی ربوبیت وہاں وہاں محمد ہے رحمت رحمت اللہ۔ للعالمین۔ جیو جیو واہ واہ نہیں سمجھے میری بات جوان، جہاں جہاں رب کی ربوبیت جی وہاں وہاں محمد کی رحمت رحمت، بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ جو 18,000 عوالم کے لیے محمد رحمت ہو، واہ واہ اس کے ساتھ والا بالکل پریشان، ہاں جو میرا بات کو سمجھنا، جی، پریشان کیسا؟ قرآن کیا ہے؟ جا کے نا قرآن کے اوپر بل پاس کرنا، جی جی ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ہاں ایک آیت پڑھ رہا ہوں 207 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، جی ایسے ہی یہ موت کے بستر والے کی، واہ واہ وہ ادھر کی آیت پڑھنے لگا ہوں، دونوں آیتیں والا تعالیٰ سمجھنا۔ پروردگار عالم نے دونوں سیکیورٹیز دی۔ واہ واہ ایک سیکیورٹی کیا ہوتی ہے جو آپ جا کے آر پی او سی پی او ڈی پی او کو درخواست دیتے جی ہیں، جی جی اللہ نے وہ سیکیورٹی مجھے دی۔ جی وہ سیکیورٹی کیا تھی؟ کبوتری نے انڈے دیے، واہ واہ بکری نے جالا واہ واہ مکڑی نے جالا تنا، کیا بات؟ غار سے پتھر گرا، جی یہ تھی سی پی او والی سیکیورٹی۔ جی جی اچھا اللہ جو محافظ ہے وہ کیا ہے کہ محمد ساتھ ہے، آہا واہ یہ سیکیورٹی الہی تھی۔ واہ واہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا یہ الہی سیکیورٹی تھی نا بالکل بھائی، دونوں سیکیورٹیز مل گئیں محمد کے بالکل ساتھ۔ واہ قرآن نے کہا دو بندوں کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ غار میں ہیں، واہ ایک صاحب دوسرے سے کہتا ہے لا تحزن، اللہ تحزن کیا گھبرا بات نہ، خوف نہ کھا، حزن کا شکار نہ ہو، ان اللہ معنا، مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ واہ واہ جی جی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بھائی نے، ایک صاحب نے دوسرے سے کہا گھبراؤ نہیں، کبوتری انڈے دے چکی، غار سے پتھر گر چکا، مکڑی نے جالا تن دیا، خود محمد موجود۔ جیو خدا کے لیے جملے کی قدر کرنا، یہ بندہ حقیر کا جملہ ہے جو نمبر پہ آیا تھا، میرا ساتھ دینا۔ کل رحمت موجود، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحزن، گھبرا نہیں۔ دلیل ہے کہ یہ مسترد ہے محمد کے پہلو میں، واہ غیر مطمئن ہے لیکن مسترد وہ ہے موت کے بستر پر۔ اطمینان ہے اس سے اچھا وہ پیچھے والے سن رہے ہیں میرے بھائی۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے سمجھا دوں۔ میں نہ قصہ مطالعہ، نہ کسی میری تحقیق، نہ قصہ مطالعہ، میں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کوئی جوان میرے بھائی بچوں یہ بتاؤ فزیکلی اس وقت میرے تقریر سے استفادے کے چانسز زیادہ ہیں یا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ بہترین ہے جی نعرہ حیدری میں فزیکلی موجود ہوں آپ کے سامنے، متکلم جو کلام کیا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا بات کی تھی، فائدہ کیونکہ میں اپنی کلام کے بارے میں ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کے بارے میں نہیں، جی جی بے شک ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ فزیکل چانسز استفادے کے، بینیفٹ کے، فائدہ اٹھانے کے زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ بے شک سارے ساتھ ہو نا؟ اب میرا ساتھ دینا۔ کل رحمت، مجسمہ رحمت، منبع رحمت، مرکز رحمت، عین رحمت، 18,000 عوالم کے لیے سکون، 18,000 عوالم کے لیے رحمت، وہ محمد ساتھ ہے۔ توجہ، فزیکلی یہ بھائی موجود ہیں، قرآن کہتا ہے جب اس موصوف کو فزیکلی محمد کی ذات نے زندگی میں فائدہ نہیں پہنچایا تو مرنے کے بعد چاہے پہلو میں دفن ہو جاؤ۔ کیا بات ہے کیا بات، ماشاءاللہ 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 فزیکلی چانسز آتے تھے، سبحان اللہ رسول اللہ فزیکلی موجود تھے، جیو نفس مسترح بھی رہا تو مرنے کے بعد چاہے دفن ہو جاؤ۔ محسن نقوی کا شعر یاد آ گیا، کہتے تھے حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا، توجہ کرنا، جیو بسم اللہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن
مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. نہ یوسف بازار میں آتے نہ خریدار ملتے. کہتا ہے حسن حیدر کی طرح سے. توجہ پہلے مصرع کو ذہن میں رکھنا پھر اگلا مصرع پڑھوں گا. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت کو ہی مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. انفسنا وانفسکم. ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو نفس رسول بن کے سویا ہوتا موت کے بستر پر تو آ جاتا لیکن کیوں نہ آیا. جانتا تھا عیسائیوں پہ نہیں جھوٹوں پہ لعنت. کیا بات ہے. علامہ طالب جوہری کو جب جیو دیوس نے 6-7 مرتبہ مار دیا نا انہا للہ کر کے پھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 10:30 بجے گیا رات کو 1:30 بجے ان کے محضر سے آیا. اچھا جو ممبر پہ تھے وہ تو تھے لیکن کیبل ٹاک پر ان کا مقابلہ بہت بڑی بابصیرت شخصیت. ماشاءاللہ. وہ ایک جملہ کہتے تھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی نفس خریدنے کی پھر شب ہجرت کیوں خریدا. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَرَغْبًا فِي الْعِبَادِ. اپنی جانوں کا سودا کر کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. اچھا اللہ کو ضرورت تھی کہ جان خریدتا وہ بے نیاز ہے نیاز میں نہیں ہے. کیف و کیفیات میں آتا نہیں ماد و معدنیات میں سماتا نہیں. حدود و قیوس سے ماورا اور مبرہ ایسا ہے نا. کیا ضرورت تھی. میں بڑی خوبصورت بات کی. ایک گھڑی میرے پاس جو اب موجود نہیں ہے بس گاڑی میں ہے. اچھا ایک گھڑی میرے پاس ہے ماشاءاللہ اور میری ضرورت پوری کر رہی ہے. جی جی. اچھا کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ میں دوسری گھڑی بھی خریدوں. اعلیٰ ہو زیادہ کام والی ہو. بھئی ایک ضرورت میری پوری ہو رہی ہے نا ہاں تو دوسری وہ میرا کام پورا کر رہی ہے. صحیح ہے بالکل. میں دوسری خریدنے گیا. علامہ طالب جوہری کہا کرتے تھے وہ یہ کنڈیشن مل سکتی ہے اپنے کسی دوست کو گفٹ کرنی ہوں. ایسے ہو سکتا ہے. رب کو نفس خریدنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن شب ہجرت ایک قیمتی نفس خرید کر مباہلہ میں حبیب کو گفٹ کرنا. کیا بات ہے کیا بات ہے جی. دوبارہ یہی بات. رب کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے اپنے حبیب کو گفٹ کرنا تھا. گفٹ کرنا تھا قیمتی نفس. جی شب ہجرت خرید کے گفٹ ایسا کیا کہ مباہلہ میں انفسنا ہم اپنی جان کو لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سامعین محترم کیا ہوا ابو حارثہ نے دیکھا. اچھا جس دن آئے مباہلہ نازل ہوئی ہے نا اسی دن آئے تطہیر نازل ہوئی ہے. صحیح ہے. ابو حارثہ نے ایک دن مانگا تھا. اب جو آیت کی ترتیب ہے وہی پہ رسول اللہ نے ترتیب رکھی. حسین کو ہاتھ میں اٹھایا حالانکہ چل سکتے تھے 7 سال کا بچہ ہے لیکن بتا رہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے یہ سمجھ میں آتا ہے نانا پہلے نواز بعد میں. وانا من الحسین یہ مشکل سے سمجھ میں آئے گا کہ میں حسین سے کیسے ہو گیا. اللہ کا رسول بتا رہے اب تک یہ حسین مجھ سے ہے. آج کے بعد میں تمہیں کسی در سے نہ ملوں گا. ملوں گا تو حسین کے در سے. انا من الحسین مجھے ڈھونڈو گے تو حسین کے در سے ملوں گا. حسین کو ہاتھ میں ابنانا پہلے ہے نا بیٹوں کو پہلے رکھا. حسین کو دائیں ہاتھ سے اٹھایا. حسین امنی. اچھا کیوں 9 اماموں کا نور اس کے شروع میں. امامت یہاں سے چلنی ہے اور ہاتھ پکڑا حسن مصطفیٰ کا. وَنِسَانَا عصمت کو رکھا وسط میں جو آیت کہہ رہی ہے. وَأَنفُسَنَا سب سے آخر میں. نبوت عصمت امامت امامت عصمت نبوت. حق المبین میں آغا وحید خراسانی نے بحث کی اس ترتیب پر. کوئی آگے سے دیکھے گا نبوت پہلے پیچھے سے دیکھے گا امامت پہلے بیچ میں عصمت. دلیل کیا ہے نبوت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے امامت کے لیے بھی معصوم. اور زہرا وہ ہے جو نبوت و امامت کو ملاتی ہے. ٹھیک ہے. ابو حارثہ دیکھ کے کہتا ہے
میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو ابھی اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، درخت قلم بن جائیں، اور یہ تہس نہس کر دیں اگر یہ بددعا دے دیں۔ ابو حارثہ کہہ رہا ان سے نہ کرنا۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ اگر تو میں ایک دن کیوں مانگا تھا اس نے ابو حارثہ نے، وہ کہتا ہے اگر محمد لے آئے ان کو جن سے پوچھا تھا کہ رخ کیوں پھیرا، تو کر لینا مباہلہ، اور اگر محمد لے آئے خاندان کو تو دلیل ہے یہ سچا ہوگا، محمد کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی نسل صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ابو حارثہ نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو ولایت تکوینی کے مالک ہے، اللہ نے عطا کیا ولایت، ان کی ولایت عطا کردہ ہے، اللہ کے کمالات ذاتی ہیں۔ توجہ، بس تمام کر رہا ہوں۔ دو قومیں ہیں اس وقت، یہاں پہ ایک مبارک تو نہیں ہوا، امیر المومنین بیٹھے، سامنے مذاکرات ہوئے، پرامن شہری کے طور پہ قبول کریں گے عیسائیوں کو، رجب اور سفر کے مہینے میں اتنے لٹھے کے تھان دینے ہیں، اتنے گھوڑے دینے ہیں، اتنے مجاہدین دینے ہیں، پرامن شہری کے طور پر تمہیں قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کی جو قومیں ہیں وہ دو قومیں ہیں بہت عروج پہ جا رہی ہیں ٹیکنالوجی اور سائنس اور ترقی کے حوالے سے۔ ہاں مسلمان بیچارے وجہ کیا ہے سننا، خیبر میں یہودیوں نے شجاعت کا کلمہ پڑھا اہل بیت کی، مباہلہ میں عیسائیوں نے صداقت کا کلمہ پڑھا، مسلمان قوم تھے بیچارے۔ سنو شکوہ میں لکھتا ہے اقبال، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، بیچارے مسلمان، کیا مطلب؟ اغیار کے کاشانوں پر جو غیر ہے رحمتیں مارے تیری، اور بیچارے جو پس رہے ہیں چکی میں وہ کون ہے؟ مسلمان۔ یہ شکوہ کیا نا، کافر اعظم کا فتویٰ لگ گیا، سارے ملا اکٹھے۔ یہ مفتی کو میں بتاؤں گا، کہتا ہوں مفت دینے والا، نہیں فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ ہوتا ہی نہیں اس کے پاس، جو جہالت ہوتی ہے وہ تھما دیتا ہے، مفتی مفتے میں پلتا ہے بیچارہ، اور مفتے پہ ہی پیش کر دیتا ہے۔ توجہ سامعین محترم، اس کے بعد فتوے نہیں ہوتے، جہالت ہوتی ہے۔ ہاں انہوں نے لگا دیا فتویٰ، 6 مہینے آمد نہ ہوئی، اب ہوئی یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی منظر عام پر شکوے کا جواب نہیں آیا۔ کافر کافر کافر، رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جب اس میں کافر اعظم کا پروپیگنڈا شروع کیا نا، تو انڈیا کے پر ہندو شاعر نے جواب شکوہ 2 جملوں میں کہا، وہ کہتا ہے طفل 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 کہتے ہیں بچوں، طفل معصوم پیغمبر کے نہ چھوڑے تم نے، کہتا ہے مسلمانوں کس منہ سے تم رحمت مانگ رہے ہو؟ طفل معصوم پیغمبر کے نہ چھوڑے تم نے، لاش شبیر پہ دوڑا دیے گھوڑے تم نے، ابھی بھی تم رب سے رحمت مانگ رہے ہو؟ ہاں 4 سال کی سکینہ بنت حسین جب شام غریبہ کل کی رات جب آگ لگی نا، کھولی ملاؤن داخل ہوا جلتے ہوئے خیمے میں، اور عجیب کیفیت ہے اس کی کہ یہ ہاتھ گوشواروں کی جانب بڑھاتا بھی تھا، روتا بھی جاتا تھا۔ بچی نے کہا او ملاؤن اگر رونا ہے تو گوشوارے نہ اتار، اگر گوشوارے اتارنا تو رو مت۔ کھولی کیا کہتا ہے؟ وہ ملاؤن کہتا ہے روتا ہوں تیری یتیمی پر، جس طرح عالم پردیس میں عالم غربت میں تو یتیم ہوئی، اللہ کسی کو یتیم نہ کرے، اور گوشوارے اس لیے اتارتا ہوں اگر میں نے نہ اتارے کوئی اور اتار کے لے جائے۔ ہزاروں علماء کہتے ہیں جس مجلس میں 2 بیویوں کا تذکرہ ہو، عرفاء کا بیان ہے، ایک جناب عمر بن صلوات اللہ علیہ جو 2 امانتیں لے کے آئی تھی، اس بی بی کی فضیلت کے لیے جملہ کہوں، تب جناب علیہ کو لے کے امام حسین داخل ہوئے نا، اگر کہتی ہائے کیا ہو گیا، مشیت الہی سے شکوہ ہوتا، خاموش رہتی ظالم کا ظلم آیا نہ ہوتا۔ اس کی معرفت پہ ہماری ماں بہنیں قربان،
دیکھ کے جب خون نکلتا 6 ماہ کا بچہ دیکھا نا، عجیب جملہ کہا، اب اسلو کا یونہر کہ تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ 6 ماہ کا یسر کربلا کے بعد میں 4 سال کی سکینہ زندان شام میں 2 امانتیں سپرد کر دی۔ جب یہ قافلہ چلا تھا نا، آپ یقین کریں گے 18 دن کا یسر ہے۔ میرے سوال کا جواب دو، جس ماں کا بچہ 18 دن کا ہو، کیا وہ اس قابل ہوتے کہ اونٹوں کا سفر کر سکے؟ لیکن یہ بیوی شوہر کی نصرت نہیں کر رہی، زوجہ شوہر کی نصرت نہیں کر رہی، ایک مدافع ولایت علی، مدافع ولایت حسین، ولایت الہیہ کا دفاع کرنے آ رہی ہے، نصرت بن کے، ناصر بن کے آ رہی ہے۔ جناب زہرا کو دروازے پہ آئی تھی، گھر میں حسنین موجود تھے، جب کل باب ہو تو کون نکلتا ہے؟ گھر کا مرد، وہ نہ ہو تو بیٹے، بیٹے نہ ہو تو بھتیجے، آخر میں مستور آتی ہے، زہرا کو دروازے پہ آئی۔ یہ کریکٹر، یہ کردار ختم ہو جاتا کہ وقت کے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے زہرا دربار بھی گئی، دروازے پہ بھی آئی، در در جا کے ولایت علی کی ناشرہ بن کے گئی ہے صدیقہ طاہرہ۔ اور ان بیویوں کا کام بھی کربلا میں یہی ہے، یہ ولی خدا کی نصرت کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سامعین محترم، 11 محرم بڑا مشکل منظر ہے علی کی بیٹی پر۔ جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا نا، کیفیت کیا تھی اس قافلے کی؟ پورا مدینہ امڑ آیا تھا۔ ابو الفضل عباس نے صدا لگائی کہ اب میدان خالی کر دو، مستورات کی سواری کی باری ہے۔ سب عورتیں چلی گئی، بچے چلے گئے، اب میدان خالی ہے۔ چند راویان کہتے ہیں ہم دور سے منظر دیکھ رہے تھے کہ مستورات کو سوار کیسے کرایا جاتا ہے، شہزادیوں کو۔ امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پر تشریف فرمائے، مسند نشین ہے سرکار۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بی بی حجرے سے نکلتی ہے اور پھر محمل کے قریب سوار کرانے والا ہر بی بی کے ساتھ، ہر ایک بی بی کے ساتھ ایک جوان ہوتا ہے۔ دوسری بی بی آئی، دوسرا جوان، تیسری بی بی آئی، تیسرا جوان۔ جناب ام فروہ سلامت اللہ علیہ کے ساتھ جوان بیٹا قاسم، ام لیلہ کے ساتھ علی اکبر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں یا ایک بھتیجا یا ایک بھانجا یا بیٹا سوار کرانے والا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی معمول چلتا رہا، ہر بی بی کو سوار کرانے والا ایک جوان تھا۔ لیکن جب یہ سب بیویاں باری باری سوار ہو گئی، اب میں نے منظر دیکھا کہ حجرے سے ایک بی بی برآمد ہوئی نقاب پوش، اس سے سوار کرانے والا ایک نہیں 3 جوان تھے۔ ان تینوں جوانوں کو میں جانتا تھا، ایک ابو الفضل عباس، ایک حسین کا لخت جگر علی اکبر، ایک یتیم حسن قاسم۔ توجہ، چند بیبیاں ہیں، ان کے جھرمٹ میں یہ شہزادی جیسے حجرے سے باہر نکلی، حسین نے مسند کو چھوڑا، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے حسین۔ عزاداروں، اپنی صداؤں کو بلند کرنا، اس لیے کہ امام صادق نماز شب میں سجدے کے وقت جا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ان صداؤں پہ اپنا رحم نازل فرما جو ہمارے حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ پروردگار ان چہروں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما جو میرے حسین کے ماتم میں جو رخسار رنگین ہوتے ہیں، ان آنسوؤں پہ رحم فرما جو غم حسین میں گریا کرتے ہیں۔ سنیے گا جملہ سامعین محترم، روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ اس سے پہلے کوئی روایت پڑھتا آقا وحید خراسانی نے اس روایت کو در سے خارج میں پڑھا۔ شبیب کے بیٹے سے امام رضا علیہ السلام نے کہا، یہ اپنے شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دمو قال خدائک، اے شبیب کے بیٹے تو حسین پہ گریا کرے یہاں تک کہ آنسو تیرے رخسار پر آ جائیں۔ شبیب کے بیٹے جانتا ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ غفر اللہ لکا کل ذنب اذنبتہ، جتنے گناہ کیے ہوں گے نا خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کل خطیت نقطہ، جتنی خطائیں سرزد ہوں گی سب خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ امام نے ایکسپلینیشن دی، قلیلاً او کان کثیرا، تھوڑے ہوں گے گناہ تو بھی معاف کرے گا، گناہ زیادہ ہوں گے تو بھی معاف کرے گا، کبیراً او کان صغیرا، گناہان کبیرہ ہوں گے تو بھی معاف کرے گا، گناہان صغیرہ ہوں گے تو بھی معاف کرے گا۔ تعجب کے آثار مرتب ہوئے شبیب کے بیٹے پر۔ امام رضا نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، کیا تو جانتا نہیں ہمارے جد امجد کو کربلا کے بن میں قتل کیسے کیا گیا؟
ذبح کیسے کیا گیا؟ قَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، امام حسین کو قتل ایسے کیا گیا جیسے دور جاہلیت میں بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ کیسے ذبح کرتے تھے؟ 10 ماہ 7 ماہ 8 ماہ احکام شریعت نازل نہیں ہوئے تھے، ذبح کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ 14-15 افراد حلقہ باندھ کر اس 9 ماہ کے گوشت کو بیچ میں کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں برچھی، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں پتھر۔ یہ گوشت جس کی جانیں بڑھتا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا تھا وہ اس سے وار کرتا تھا۔ کربلا میں 4000 تیر انداز، نشانہ فقط جگر بند رسول۔ اسے زہرا نے چکیا پیس پیس کے پایا۔ شرما کے نہ منازع داروں، جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مدینے میں شان ہے زینب کبریٰ کی۔ کیفیت کیا کہ 3 جوان برآمد ہوئے، حسین نے مسجد کو چھوڑا استقبال میں تعظیم کے لیے، علی کی بڑی بیٹی کے لیے کریم کربلا نے مسجد چھوڑ دی۔ اب کیفیت کیا ہے کہ محمل کے قریب ایک شہزادی آئی نا، وہ کیا کیا؟ سننا جملہ، نہ ہوتی روایت میں نہ پڑھتا، میں باب مصیبت میں بھی ضعیف روایت پڑھنے کا عادی نہیں، اس لیے نہیں کہ روایت پڑھ دوں آپ کو گریہ زیادہ ہو جائے گا، نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ روایت پڑھوں جو اہل اللہ نے قرآن کے وظائف سے دیکھی، جو کتاب میں معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی، وہ روایت پیش کرنے لگا۔ جیسے محمل کے قریب یہ شہزادی پہنچی نا، ابو الفضل عباس طویل قامت تھے، سرکار ابو الفضل عباس 2 زانو ہو کے بیٹھے، ایک زانو کو بلند کیا، علی اکبر نے نالین جناب زینب کبریٰ کی اٹھائی، اس زانو پہ رکھی، قاسم نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین نے زینب کو سہارا دے کے سوار کرایا مدینے میں۔ یہ اس شہزادی کی شان و شوکت ہے، عزت و توقیر و تعظیم ہے مدینے میں۔ کیا یہ منظر یاد نہ ہوگا زینب کبریٰ کو؟ ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے، 11 محرم کا سورج چڑھا، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی علی کی بیٹی دائیں دیکھتی تھی، کبھی بائیں دیکھتی تھی، عباس بن کے ساروں کو سوار کرا دیا، سید سجاد کو پشت پہ بٹھا کے سوار کرا دیا۔ اب سوار ہو تو کیسے ہو؟ ہاتھ پسے گردن، سنو کا جملہ، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ زینب کبریٰ نے کربلا کے بن میں سر بریدہ لاشوں کو، ہر لاش کو ایک مرتبہ پکارا۔ پامال شدہ لاش تھی، قاسم اپنی پھوپھی اماں کو سوار نہ کراؤ گے؟ علی اکبر جس ماں نے تجھے پالا اسے سوار نہ کراؤ گے؟ پہلے تو ایک آواز لگاتی تھی، 10 سوار کرانے والے حاضر ہوتے تھے۔ اون اپنی ماں کو سوار نہ کراؤ گے؟ محمد اپنی ماں کو سوار نہ کراؤ گے؟ پتھروں کے ڈھیر پہ ایک لاشا ہے۔ بھیا حسین تم نے مدینے میں مسند چھوڑ دی تھی، سہارا دے کے سوار کرایا تھا، کیا بہن کو سوار نہ کراؤ گے؟ راوی کہتا ہے ہر لاش کو زینب نے ایک مرتبہ پکارا، لیکن نہر القما کی جانب ایک سر بریدہ ایسا لاشا ہے جس کے دونوں بازو موجود نہیں، بن بازوؤں کے ایک لاشا ہے جس پہ مایوسانہ نگاہ ڈال کے زینب نے ایک بار نہیں بار بار کہا، عباس 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 عباس، اپنی شہزادی کو سوار نہ کراؤ گے؟ نہ جانے کس طرح علی کی بیٹی سوار ہوئی، روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ اس کے بعد جب سوار ہو گئے نا، ایک سرخ بالوں والا اونٹ ہے، سرخ بالوں والا بزرگ اونٹ، اس نے اپنی بے زبانی میں ہنہنانا شروع کیا، دوسرے اونٹوں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ یہ ہے عالم غیر معلمہ، امام سجاد کا جملہ ہے، یا امتی انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ عند اللہ تبارک و تعالی۔ آپ کا علم الہی سے متصل ہے، آپ کا علم وحبی قصبی نہیں ہے۔ وہ بی بی جانتی تھی لیکن سوال نہ کرتی، ظالم کا ظلم آیا نہ ہوتا، مظلومیت ہم تک نہ پہنچتی۔ کب بیٹا سجاد تم امام وقت ہو؟ یہ بتاؤ سرخ بالوں والا اونٹ دوسرے اونٹوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کب حکمہ یہ کہتا ہے سنبھل کے چلنا، سنبھل کے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی سوار نہیں، علی و بطول کی امانتیں ہیں، عصمت کی پلی شہزادیاں ہیں، بڑے نازوں سے علی و بطول نے پالا ہے، راستے میں بڑے نشیب و فراز ہیں، سنبھل کے چلنا کہ یہ امانتیں گر نہ جائیں۔ بس عزاداروں 10 طلب جوڑ کے عرض کروں گا، کیا یہ حسرت اس اونٹ کی پوری ہو گئی؟ تمنا پوری ہو گئی؟ خواہش پوری ہو گئی؟
ابھی قافلہ کربلا کی حدود سے نکلا تھا، یہ قافلہ رک گیا۔ سید سجاد کی کیفیت کیا ہے آغا فاطمیہ نے بتایا، سنیے گا۔ انہوں نے اپنے امامے کے پیچ کھولے، کہا کس طرح سید سجاد کو خاردار توق پہنایا گیا۔ وہ ایک توق تھا لوہے کا، اس کے دائیں بائیں 2 میخیں تھیں۔ پہلے اس توق کو بازوؤں کے اندر سے گزار کر پھر گردن میں پیوست کیا گیا۔ نہ سید سجاد دائیں دیکھ سکتے تھے نہ بائیں دیکھ سکتے تھے۔ دائیں دیکھیں گے میخ گردن میں پیوست ہو جائے گی، بائیں دیکھیں گے میخ گردن میں پیوست ہو جائے گی۔ ہاں، گردن میں خاردار تو، کمر میں لنگر، ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا، تازیانہ مار کے کہتا تھا قافلے کو آگے بڑھاؤ۔ سید سجاد نے عجیب منظر دیکھا، بابا کا سر جس نو کے نیزہ پہ تھا نا، وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا، اور نو کے نیزہ کی بلندی سے حسین اس محمل کو دیکھ رہے ہیں جو سکینہ کا محمل تھا، لیکن سکینہ موجود نہ تھی۔ عزدار و ممبر چھوڑنے لگا ہوں، اپنی صداؤں کو آزاد کرنا۔ خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں، جملہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، عزداروں سنو گے۔ اب زینب کبریٰ نے جو یہ منظر دیکھا، اب اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا۔ مجھے بتاؤ جس بیوی کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوں وہ کس طرح سے گری ہوگی؟ بس ایک جملہ کہوں، اونٹ کے بیٹھنے کا زینب کبریٰ نے انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا جس طرح سے 10 محرم کو عباس بن بازوؤں کے زینے رہوار سے زمین پہ آئے تھے۔ زینب اسی مقام پہ چل دی جہاں سے قافلہ آیا تھا، کہتی جاتی تھی ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ۔ پیاب ہو گیا صحرا میں، زینب کبریٰ پہنچی۔ عجیب منظر ہے، ایک کالے برقع والی بی بی ہے جس کے زانوں پہ سکینہ 4 سال کی سر رکھ کے سو رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے پوچھا اس دیار غیر میں کسی نے ہمیں سلام کے قابل نہ سمجھا، پانی پلانے کے قابل نہ سمجھا؟ تو تعارف تو کرا، تو کون بی بی ہے؟ اپنے خاندان کی معلوم ہوتی ہے کہ میری سکینہ اتنے اطمینان سے سو رہی ہے، نفس مطمئن ہے سکینہ کا، تعارف تو کرا۔ اس بی بی نے جیسے نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان، میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں؟ ماں نہ دیکھ رہی ہو اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل ٹوٹ جائے؟ ماں نہ دیکھ رہی ہو حسن کے یتیم قاسم کی لاش پامال ہو؟ ماں نہ دیکھ رہی ہو اون و محبت کا لاشا بیچ میں حسین لیٹے ہو؟ ماں نہ دیکھ رہی ہو 70 قدم سے زینب تو حسین کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہو کل خنجر سے؟ یہ معنی دیکھ رہی ہو شام غریبہ عباس بن کے پہرے دے رہی ہو؟ یہ معنی دیکھ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن زینب صبر کر، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، برادر سنو گے، یہ امانت زینب کبریٰ کے حوالے کی۔ اب ظالموں نے کیا کیا سکینہ کے ساتھ سننا، وہ محمل، وہ اونٹ جس پر محمل رکھے ہوئے تھے، اونٹ کو محملوں سے خالی کیا، اونٹ کو لائے، ناکا کی پشت سے سکینہ کی پشت کو لگا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ اب جو اونٹ چلتا تھا بچی کہتی تھی وہ مسلمانوں کا حق ہے، انصاف ہے، وہ بابا میرا مارا جائے، تازیانے مجھے لگائے جائے، پسلیاں میری توڑی جائے، گوشت وارے میرے چھینے۔ ماتم حسین۔ توجہ سے علماء کہتے کہ شام غریبہ سے لے کے بازار کوفہ، بازار کوفہ سے بازار شام، دربار شام، زندان شام، اس بچی کو جب دیکھا نا کانوں سے لہو بہتا رہتا تھا۔ شام غریبہ کھولی نے گوشوارے چھین لیے تھے، زخم بھر جانا چاہیے تھا، جب دیکھا خون کانوں سے رشتہ رہتا تھا اور پورا کرتا جو تھا وہ خون آلود تھا۔ معاملہ کیا ہے کہ زخم بھرا کیوں نہیں؟ علماء کہتے ہیں بات یہ ہے شام غریبہ کے بعد بچی پانی کا سوال کرتی تھی، جواب میں تماچا، بابا کے سر کو دیکھتی تھی، جواب میں تماچا، ماں بہنوں کے لیے چادر کا سوال کرتی تھی۔ پروردگار اس یتیمہ معظمہ محرومہ کی عزت و عصمت کا واسطہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، کسی کو اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔
ان سب کو اجر کثیر عنایت فرما، اجر جزیل عنایت فرما، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلا۔